ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد. آج کے درس میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی ایسی کتاب جس میں عام مسلمانوں کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے اس کا ایک بڑا حصہ جمع کر دیا گیا ہے. اس کتاب کی درس و تدریس آج کے دن ہوا کرتی ہے اور ہم الدرس السادس میں ہے، یعنی کہ چھٹے درس میں ہے، چھٹے لیسن میں ہے. اس میں نماز کی شرطوں کا بیان ہے. اس سے قبل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ نماز کی 9 شرطیں ہیں، یعنی 9 چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو انسان کی نماز باطل ہو جائے گی. ان میں 3 چیزوں کا تذکرہ، بلکہ 5 چیزوں کا تذکرہ آ چکا ہے. انسان کا مسلمان ہونا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. انسان کا صاحب عقل ہونا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. بچے کا سمجھدار ہونا یعنی 7 سال کی عمر کو پہنچ جانا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اسی طرح ناپاکی کی حالت کو دور کرنا، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. نمازی کے جسم یا اس کے کپڑے یا جس جگہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہے، اس جگہ کھڑے ہو کر کے جس جگہ کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو ان تینوں چیزوں میں نجاست اور گندگی یعنی ناپاکی کو دور کرنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اور اس تعلق سے چند مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کے بعد ہے ستر العورہ، یعنی سطر کو ڈھانپنا. وہ جگہ نماز میں جس جگہ کو چھپانا ضروری ہے، اس جگہ کو چھپانا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی کپڑا پہن کر کے آؤ. اس لیے کہ بیت اللہ میں مشرکین بسا اوقات ننگے طواف کرتے تھے، ان کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے کا استعمال کرنے کا حکم دیا، اور کپڑے کے استعمال میں کم سے کم اتنا کپڑا استعمال انسان کرے گا کہ جتنے کپڑے سے اس کا سطر چھپ جائے اور ڈھک جائے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عورتوں کے بارے میں، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا ہے. دیکھیے جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مرد کی دونوں شرمگاہ سطر میں داخل ہیں. مرد کی جو شرمگاہ ہے دلیلوں کی روشنی میں اور راجح قول کے مطابق مرد کی شرمگاہ اس کی ناف کے بعد سے، ناف شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، ناف کے بعد سے شرمگاہ شروع ہوتی ہے اور گھٹنے سے پہلے تک اس کی شرمگاہ ہوتی ہے. گھٹنا بھی شرمگاہ میں شامل نہیں راجح قول کے مطابق، یعنی ناف کے نیچے کا حصہ شرمگاہ کے نیچے کا حصہ کہاں تک؟ گھٹنے سے اوپر تک. اتنا حصہ کم سے کم نماز میں چھپا رہنا ضروری ہے، آگے اور پیچھے دونوں طرف کا. یعنی انسان کی جو ران ہوتی ہے، ران جو ہے انسان کا، یہ ران سطر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا آپ نے ان الفخذ من العورہ او الفخذ عورہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ران جو ہے یہ سطر میں شامل ہے. تو ناف کے بعد سے لے کر کے گھٹنے سے پہلے تک کا حصہ
کم سے کم اتنا حصہ نماز میں چھپا اور ڈھکا رہنا چاہیے. اس کے علاوہ انسان مزید اور کپڑے پہنے، مکمل طور پر لباس زیب تن کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ افضل اور ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جب کھڑا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے رب کی عظمت میں اپنے جسم پر اچھے لباس کو پہنتا ہے. مرد کے لیے کم سے کم اتنا ضروری. اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتوں میں یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ روایت میں نے پڑھی، روایت جو ہے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا. اب خمار کس کو کہتے ہیں؟ خمار کا لفظ ہے عربی میں. خمار کہتے ہیں ایسی اوڑھنی جو عورت کے پورے جسم کو اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانپ دے، یہ خمار ہے. اب ہمارے یہاں خمار کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو لوگ خمر پڑھتے ہیں. خمر اصل میں خمار ہے. اور اگر آپ مارکیٹ میں جائیے گا اور کہیے گا کہ خمار دیجئے تو وہ آپ کو اسکارف دے دیں گے. اسکارف جس میں فیس کھلا ہوتا ہے اور لگ بھگ ناف تک کا کپڑا جو ہے وہ لمبا اسکارف ہوتا ہے، عورتیں پہنتی ہیں، اس کو خمار کہہ دیا جاتا ہے. حقیقت میں خمار وہ نہیں. خمار ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانک دے، چھپا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز بغیر خمار کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو اس کا پورا جسم چھپا اور ڈھکا رہنا چاہیے، سوائے دو چند چیزوں کے. یہ کب؟ جب عورت تنہا ہے، اکیلے ہے، یا اس کے سامنے اس کے محارم موجود ہیں، غیر محرم اجنبی کوئی نہیں، تو عورت کے جسم کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے. اور اسی طرح عورت کی ہتھیلیاں یہ کھلی رہ سکتی ہیں. اور عورت کے پیر کا نچلا حصہ، اوپری حصہ نہیں، پیر جو ہے فیٹ، تو فیٹ کا نچلا حصہ جو ہے، یہ حصہ نہیں بلکہ نچلا تلوا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، تو تلوا کھلا رہ سکتا ہے لیکن تلوے کے اوپر والا، فیٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ڈھکا رہنا چاہیے. محرم موجود ہے تب بھی نماز کے اندر، یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی. اور اگر کوئی اجنبی مرد ہے تو پورا جسم ڈھکا رہنا ضروری. اب ہمارے یہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو بعض عورتیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ کی آستین چھوٹی ہوتی ہیں کہ انہی سے ذرا اوپر تک ان کے آستین ہوتے ہیں اور باقی حصہ کھلا رہتا ہے. یہ درست نہیں ہے، اس حصے کا ڈھانکنا ضروری ہے. صرف ہتھیلی آپ کی کھلی رہ سکتی ہے. اور اسی طرح عورتیں شلوار جو پہنتی ہیں، یعنی ناف کے کمر کے نیچے جو کپڑا پہنتی ہیں، پاجامہ کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے، تو ایک تو یہ کہ آج کے زمانے میں ان کا وہ کپڑا ٹخنے تک مکمل طور پر پہنچتا بھی نہیں. معاملہ الٹا ہو گیا. مردوں کو کہا گیا تھا کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھیے، تو اس حکم پر عورتیں عمل کرنے لگی. اور مردوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے بالکل نیچے زمین پر لگتے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں وہ بمشکل ٹخنے تک وہ کپڑا پہنچتا ہے. اور اگر ٹخنے کو کپڑے نے کور کر بھی دیا تو ٹخنے کے بعد جو پیر کا حصہ بچ گیا اس کو تو بہت مشکل ہی سے کوئی ایسا کپڑا ہوگا جو کور کرتا ہو، الا ماشاء اللہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر عورتیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کے پیر کا اوپری حصہ کم سے کم چھپا رہے. اور پورے پیر کو اگر وہ ڈھانپ لے، مان لیجئے انہوں نے ساکس پہن لیے تو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ساکس نہیں پہنے، انہوں نے ساکس کے علاوہ کسی اور چیز سے انہوں نے ڈھانکنے کی کوشش کی تو بھی اچھا ہے. ابھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں ایک کپڑا ملتا ہے، وہ لگ بھگ اس کو آپ خمار کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف اور صرف چہرہ کھلا رہتا ہے اور سر سے لے کر کے مکمل پیر تک ایک دم نیچے تک وہ کپڑا عورت کے جسم کو پورا ڈھانک دیتا ہے. اب اس کا نام کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، شاید کہ خمار نام ہو.
لیکن میں نے اس طرح کا ایک کپڑا دیکھا ہے اور میں نے اپنے استعمال کے لیے وہ کپڑا منگایا ہے. تو کوئی عورت اگر اس کپڑے کو استعمال کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, نماز پڑھنے کے لیے اس کپڑے کا استعمال کرے, اس لیے کہ وہ مکمل ساتر کپڑا ہے, اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے چہرے کی, اور چہرہ ڈھانکنے کے لیے بھی اس میں ایک آپشن دیا گیا ہے. تو کوئی اجنبی مرد ہے یا ایسے مقام پر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے جہاں مرد حضرات اجنبی مرد موجود ہیں, اس کپڑے کا وہ استعمال کر سکتی. تو یہ بات ہوئی سطر کے تعلق سے. اب یہاں دو چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر کسی انسان کا سطر کھل گیا تو کیا کیا جائے. اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے جو تفصیل بیان کی ہے دلیلوں کی روشنی میں, وہ یہ ہے اس سلسلے میں آپ وہ اس روایت کو یاد رکھیے, صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور کم عمر صحابی, یعنی 8-9 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. تو قوم نے ان کو امام بنا لیا تھا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ تم کو نماز وہ پڑھائے جو تم میں قرآن کا زیادہ جانکار ہو. اور عامر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ چھوٹے سے تھے صحابی, لیکن ان کا گھر جہاں پر تھا وہاں سے وفد لوگوں کی جماعتیں کچھ گزرا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ لوگ جاتے تھے, پھر قرآن وغیرہ سیکھ کر کے آتے تھے. تو راستے میں انہوں نے سن کر کے بہت سا قرآن یاد کر لیا تھا. اس کے بعد جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو نماز وہ انسان پڑھائے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ ہے, قرآن کریم کا عالم ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہی ایک لڑکا ہے, اس کو سب سے زیادہ قرآن کا علم ہے, تو ان کو امام بنا دیا گیا. تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے مصلی پر, تو دوران نماز ان کے جسم پر جو کپڑا تھا ایک ہی کپڑا تھا, وہ کپڑا کھل گیا. اب 8-9 سال کا بچہ ہے اور اس زمانے میں کپڑے کی فراوانی آج کے زمانے کی طرح نہیں ہوتی تھی. تو کپڑا کھل گیا اور ان کا سطر جو ہے پیچھے کا سطر وہ ظاہر ہو گیا. تو عورتوں نے کہا کہ بھائی اپنے امام کے لیے کوئی کپڑا ہی بنا دو. لہذا قوم والوں نے پیسے جوڑے اور پیسے جوڑ کر کے ان کے لیے ایک بہترین پوشاک تیار کی گئی, کپڑا تیار کیا گیا جو ان کے لیے خاص تھا. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن جو خوشی لاحق ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی لاحق نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال اس حدیث کو اور اس طرح کی دوسری حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے امام ابن تیمیہ وغیرہ نے خلاصہ بیان کیا ہے. وہ یہ کہ اگر سطر کا معمولی حصہ دوران نماز غلطی سے کھلا رہ جائے, اتنا حصہ جس کو دیکھ کر کے انسان شرم محسوس نہ کرے, جیسے مان لیجئے کسی کے ران کے پاس ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا, تو اس جگہ کو دیکھ کر کے انسان کو شرم نہیں آتی, انسان اپنی نظر وہاں سے فوراً پھیر نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو انسان کی نظر برداشت کر لیتی, وہ اس خلل کو انسان کی جو نظر ہے وہ برداشت کر لیتی. تو اگر معمولی سا حصہ سطر کا کھلا رہ جائے انجانے میں, چاہے کچھ وقت کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے, تو انسان کی نماز صحیح ہے. یہ سب انجانے کی بات ہو رہی, جان بوجھ کر کی بات نہیں ہو رہی. جان بوجھ کر انسان تھوڑا سا بھی حصہ کھول دے گا سطر کا تو نماز باطل ہو جائے گی, یہ بات متفق علیہ. یہاں بات ہو رہی ہے کہ انسان کے جسم میں اس کا جو سطر ہے جس کو ڈھانکنا ضروری ہے, سطر کا معمولی حصہ کھلا رہ گیا انجانے میں, اور وہ حصہ ایسا تھا کہ جس کو انسان دیکھے تو انسان کی نظر اس جگہ کو دیکھ کر کے شرم محسوس نہ کرے, اتنا معمولی حصہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان کی نماز درست ہے. لیکن اگر انسان کی نماز کے دوران اس کے سطر کا زیادہ حصہ یا اتنا حصہ کھل جائے جس کو انسان کی نظر دیکھے تو اپنی نظر ہٹا لے, یعنی شرم محسوس کرے. جیسے انسان کی شرمگاہ سیدھی دکھائی دینے لگے, تو شرمگاہ اگر تھوڑی سی بھی دکھائی دے تو وہ انسان کی نظر میں وہ چیز لگتی ہے, انسان دیکھ نہیں سکتا, شرم والی بات ہے نا. تو انسان کی شرمگاہ اگر کھل جائے یا انسان کے سطر کا زیادہ حصہ کھل جائے, لیکن انسان کو علم ہو جائے اور انسان فوراً اپنے اس حصے کو چھپا لے, جیسے کوئی انسان کپڑا پہن کر کے ہے اور ہوا چلی
اور انسان کا کپڑا اڑا، لیکن فوراً اس نے کپڑا اڑا اور مکمل سطر کھل گیا، لیکن فوراً انسان نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، تو اس کی نماز درست ہے. جیسا کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ہوا وغیرہ چلی تھی غالباً، تو ان کا جو سطر ہے وہ کھل گیا تھا، پھر انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا لیا. تو زیادہ حصہ اگر کھل جائے لیکن کم وقت کے لیے کھلے اور فوراً اس کو بند کر لیا جائے تو بھی نماز درست ہے. لیکن اگر سطر کا زیادہ حصہ کھلا رہ جائے اور لمبے وقت تک کھلا رہ جائے تو پھر انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ ہے سطر کے چھپانے کے تعلق سے. اس کے بعد 7ویں شرط ہے دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی. لہذا نماز کا جو وقت ہے اس وقت سے اگر پہلے کوئی نماز پڑھے گا اس وقت کی سمجھ کر، اس وقت کی نیت سے، تو نماز باطل ہے. اور اگر اس وقت کے گزر جانے کے بعد کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کے نماز پڑھے گا تو بھی اس کی نماز باطل ہے. الا یہ کہ قضا، الا یہ کہ انسان سے کوئی، یعنی انسان کا یہ ارادہ نہ ہو کہ انسان اپنی نماز کو مؤخر کرے اور تاخیر کر کے جان بوجھ کر ادا کرے. یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر کر دیا ہے. تو نماز کے وقت کا شروع ہونا یہ ضروری. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت شروع تب ہوتا ہے جب سورج بیچوں بیچ آنے کے بعد مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے. مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب کی طرف ڈھلتا ہے، تو سورج جب سر کے اوپر آ جائے اور ہر چیز کا سایہ بننا بند ہو جائے سوائے معمولی سائے کے. جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے تو بھی کسی نے ہر چیز کا کوئی تھوڑا سا سایہ تب بھی بنتا ہے. اس کو فی الزوال کہتے ہیں. فی الزوال یعنی سورج سر کے اوپر آ گیا، پہلے سورج دائیں طرف تھا، مشرق سے سورج نکلا اور اس چیز کا سایہ بائیں طرف بن رہا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ سورج سر کے اوپر آ گیا اور وہ سایہ بننا بند ہوا اور تھوڑا سا نیچے میں سایہ باقی رہ گیا اور وہاں پر آ کر کے سایہ ٹھہر گیا. اس کے بعد جب سورج بائیں طرف ڈوبتا ہے تو وہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو جیسے ہی زوال کے بعد سایہ الٹی سائڈ یعنی کہ دائیں طرف بڑھنا شروع ہوگا، یعنی مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، تو زوال ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ سایہ کسی ہر چیز کے برابر نہ ہو جائے. ہر چیز کے برابر نہ ہو جائے. 1 میٹر کی لکڑی آپ نے گاڑی، اس لکڑی کا جو سایہ زوال کے وقت میں تھا معمولی سا کچھ سینٹی میٹر، اس کے علاوہ سایہ لمبا ہوتا گیا، بڑھتا گیا، اور وہ سایہ لمبا ہوتے ہوتے 1 میٹر کے برابر ہو گیا. تو جیسے ہی 1 میٹر مکمل ہوگا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. یہ مثال کے طور پہ میں نے ظہر کی نماز کا وقت بتایا ہے آپ کو. تو کوئی انسان اگر مان لیجئے کہ ظہر کی نماز کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، فرض کر لیں، اور ابھی آپ دیکھیں تو ظہر کی نماز کا وقت جو ہے 11:26 میں شروع ہو جاتا ہے. 11:26 میں شروع ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ میں، آج کے دن 11:26 میں ظہر کا وقت شروع ہے. تو کوئی انسان 11 بجے ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لیا تو نماز باطل. ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تبھی انسان ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی اصلی قانون یہی ہے، بنیادی قانون یہی ہے. کبھی کبھی اس قانون میں تبدیلی ہو جاتی، جیسے انسان اگر سفر میں نکلا ہوا ہے تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہاں یہ قانون تھوڑا سا بدل جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہاں آپ دیکھیے کہ دونوں میں سے کسی ایک وقت ہی میں آپ کو ادا کرنا ہے دونوں نمازیں. اگر آپ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اگر ظہر سے پہلے اپنا سفر شروع کرتے، ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، تو اپنا سفر، چونکہ آپ نے ظہر سے پہلے شروع کیا تو سفر جاری رکھتے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا. عصر کا وقت جب شروع ہوتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے، کہیں پڑاؤ ڈالتے اور ظہر اور عصر ادا کرتے عصر کے وقت میں.
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر ظہر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد شروع کرتے تو ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے اور اس کے بعد اپنا سفر آپ شروع کرتے تھے. تو یہاں بھی کسی ایک نماز کے وقت کا اعتبار کیا جا رہا ہے. لہذا اصلی قانون، بنیادی قانون یہی ہے کہ ہر نماز اس کے مقررہ وقت ہی میں ادا کی جائے گی، الا یہ کہ انسان کسی مجبوری میں پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی مجبوری اگر ہے، شرعی عذر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے. اس پر ہم تفصیلی بات بعد میں کریں گے. اور مختصر میں آپ کو 5 اوقات کی جو نمازیں ہیں ان کا وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی اور کتاب ختم ہوتے ہوتے پھر سال 2 سال 2 سال 3 سال لگ سکتا ہے. تو مختصر میں یہ کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے، مشرق سے، آسمان میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ، کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ پہلے ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی چوڑی ہوتی ہے. دیکھیے سورج کے نکلنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے سورج کے نکلنے کی جگہ سے 2 طرح کی روشنی نکلتی ہے. ایک روشنی نکلتی ہے لمبی، جانور کی دم کی طرح لمبی، تو اس روشنی کا اعتبار نہیں ہے. اور وہ جو روشنی لمبی نکلتی ہے وہ جیسے جیسے اوپر جاتی ہے، جہاں سے وہ روشنی نکلی ہے وہ جگہ دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اس روشنی کا اعتبار نہیں. اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح نہیں ہوئی ابھی. اس کے بعد چند ہی منٹوں کے بعد جو ہے ایک اور روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی چوڑی ہوتی ہے، لمبی نہیں ہوتی، چوڑی روشنی ہوتی ہے. وہ روشنی آہستہ آہستہ آسمان کے اوپر چڑھنے لگتی ہے اور اس کے پیچھے کا پورا حصہ روشن ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ روشنی اوپر چلی گئی تو یہاں اندھیرا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. روشنی اوپر چڑھتی رہتی ہے اور 1 گھنٹہ یا کبھی 1.25 گھنٹہ یا کبھی 1.5 گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے سورج نکل آتا ہے. تو وہ جو روشنی شروع ہوئی تھی نکلنا، اسی روشنی کو کہتے ہیں صبح صادق یا طلوع الفجر، فجر کا طلوع ہونا. تو جیسے ہی وہ روشنی نکلتی ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ صبح، یاد رکھیے شرعی اعتبار سے صبح سورج کے نکلنے سے نہیں ہوتی. شرعی اعتبار سے صبح تب ہوتی ہے جب فجر طلوع ہوتا ہے، یعنی جب وہ روشنی وہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے تب شرعی اعتبار سے صبح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا. تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج نکلنا شروع نہ ہو جائے. ٹھیک، سورج گول ہے، سرکل ہے، تو سورج جیسے ہی نکلنا شروع ہوگا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہ سورج کے کمپلیٹ نکلنے کا انتظار ہم کریں گے. سورج آپ کو ہلکا سا دکھائی دیا کنارے پر، فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد سورج نکلا اور سورج نکلنے کے بعد مشرق سے نکلا اور مشرق سے نکلتے نکلتے اوپر چڑھتا گیا. بیچ میں اشراق کی نماز کا وقت ہے تو سورج چڑھتا گیا اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا انسان کے سر کے اوپر سورج آ گیا. تو جیسے ہی سر کے اوپر سورج آئے گا ہر چیز کا سایہ بننا بند ہو جائے گا سوائے معمولی سایہ کے. اس کے بعد سورج جیسے ہی مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوگا اور ہر چیز کا سایہ اس کے اپوزٹ سائڈ میں بننا شروع ہوگا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور جیسا کہ میں نے کہا ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اسی کے لمبائی کے برابر نہ ہو جائے. تو جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہوگا ظہر کی نماز کا وقت ختم اور عصر کی نماز کا وقت شروع. عصر کی نماز کا وقت شروع. عصر کی نماز کا وقت جو شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ جب ہر چیز کا سایہ اسی کے برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، عصر کی نماز کا وقت ختم کب ہوگا؟ دیکھیے عصر کی نماز کے وقت کا جو ختم ہونا ہے یا ختم ہونے کا جو وقت ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 وقت ہیں. عصر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے کا معاملہ جو ہے وہ ذرا تفصیل طلب ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی مجبوری میں نہیں، کسی شرعی عذر میں نہیں تو اس انسان کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے
تو عصر کی نماز پڑھ لو. اور کب تک پڑھ سکتے ہو؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے ڈبل نہ ہو جائے تب تک عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی ایک لکڑی آپ نے گاڑی 1 میٹر کی اور اس کا سایہ جب 1 میٹر ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور یہ سایہ لمبا ہوتا گیا. جب یہ سایہ 2 میٹر کمپلیٹ کرے گا، جیسے ہی 2 میٹر کمپلیٹ کرے گا انسان کے لیے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. لیکن یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. اصل یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ پسندیدہ وقت ہے نماز کے ادا کرنے کا. عصر کی نماز کے ادا کرنے کا یہ پسندیدہ وقت ہے. مومن اسی وقت میں نماز ادا کرتا ہے عصر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ کسی چیز کے سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے تک عصر کی نماز کا وقت مکمل کر لیتے. اس لیے کہ اب سایہ ڈبل ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک بہت کم ٹائم رہتا ہے، اور اس کم ٹائم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منافق ہوتا ہے، وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے کہ سورج کب ڈوبنے کے قریب ہو. سورج جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور کوے کی طرح ٹھوک مار کے چلا جاتا ہے. تو علماء نے کہا کہ کسی چیز کا سایہ جب ڈبل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ اب مجبوری والا وقت ہے. اگر کوئی انسان کسی مجبوری میں پھنسا ہے تو ٹھیک ہے، وہ انسان اس وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسے ہی لیٹ کر رہا ہے، ایسے ہی تاخیر کر رہا ہے عصر کی نماز میں، تو گنہگار ہوگا. نماز ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے منافقوں والا عمل کیا ہے. نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے تو نماز بھی صحیح ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا انسان. تو ایک وقت عصر کا ہے پسندیدہ وقت، اور دوسرا وقت عصر کا ہے مجبوری والا وقت. تو کل ملا کر کے عصر کا جو پورا وقت ہے وہ شروع کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کے سائے کے ڈبل ہونے سے، کسی چیز کے سائے کے اسی کے برابر ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور سورج کے ڈوبنے تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے. تو اس درمیان میں 2 وقت ہے، ایک وقت ہے پسندیدہ اور ایک وقت ہے مجبوری والا. اب یہاں ایک اشکال ہے کہ عصر کی نماز کا جو پورا ملا کر کے جو وقت ہے، یہ وقت، یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ اصلی وقت، عصر کی نماز کا جو اصلی وقت ہے وہ ختم کب ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا فجر کے بارے میں نے کیا کہا کہ سورج، جو گول سورج ہے، سورج کا اوپری سرا جیسے ہی ظاہر ہوگا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک، اب یہاں سورج ڈوبے گا مغرب کے وقت سے پہلے، عصر کا وقت جب ختم ہو رہا ہے سورج ڈوبے گا تو ایک ہی بار میں اچانک تو نہیں ڈوبے گا. اس کا نچلا حصہ پہلے غائب ہوگا، آہستہ کر کے سورج تب غائب ہو. تو سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم کب ہوگا؟ کیا تب جب سورج کا نچلا حصہ ڈوبنے کے لیے جیسے ہی غائب ہو جائے تو کیا عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یا تب جب سورج مکمل طور پر غائب ہو جائے گا؟ اس مسئلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں معاملہ الٹا ہے. فجر سے معاملہ یہاں الٹا ہے. فجر میں تھوڑا سا سورج دکھائی دیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب تک سورج مکمل طور پر ڈوب کر کے غائب نہیں ہوگا تب تک عصر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا. چلیے، تو اب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج پورا دکھنا بند ہو گیا. سورج مکمل جب ڈوبا، سورج کا اوپری حصہ بھی غائب ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب مغرب کی نماز کا وقت فوراً شروع ہو گیا. مغرب کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. مغرب کی نماز کا وقت تب تک باقی رہتا ہے جب تک سورج ڈوبنے کے بعد آسمان میں سرخ رنگ، لال رنگ آپ کو دکھائی دے، جس کو ہم شفق کہتے ہیں، شفق. اور اللہ نے اس کی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شفق کی. تو شفق اس لال رنگ کو کہتے ہیں جو سورج ڈوبنے کے بعد بھی آسمان میں کچھ دیر رہتا ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے. کبھی 1 گھنٹہ رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹے سے کم رہتا ہے، اور یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے. تو جب تک آسمان میں یہ لال رنگ آپ کو دکھائی دے تب تک ہم کہیں گے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. جیسے ہی لال رنگ غائب ہو گیا مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اور جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوا عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک، چلیے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا. اب سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟
اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور دو قول ہے. پہلا قول جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک باقی رہتا ہے نا. فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ روشنی آپ کو دکھائی دے، چوڑی روشنی، تو اس روشنی کے ظاہر ہونے سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے. یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک باقی رہتا ہے، آدھی رات تک، مڈ نائٹ تک. اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور ان دونوں اقوال میں زیادہ مضبوط قول دوسرا والا ہے. کون سا؟ مڈ نائٹ والا. آدھی رات تک، جیسے ہی آدھی رات مکمل ہوگی آدھی رات، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے دلیلیں دونوں طرف ہیں، اس لیے میں نے کہا زیادہ مضبوط قول یہ، دلیلیں دونوں طرف ہیں اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں. لیکن دونوں دلیلوں کو جب سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ مضبوط قول دوسرا ہے، مڈ نائٹ والا قول زیادہ درست ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح، دو ٹوک اور سٹیک حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، کہ عشاء کی نماز کا وقت درمیانی آدھی رات تک باقی رہتا ہے. کتنا واضح جملہ ہے یہ دیکھیے. آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ آدھی رات تک، لیکن آدھی رات کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے کہا الاوسط، درمیانی، یعنی جب رات کا درمیانہ حصہ ہو اسی کو نا مڈ نائٹ کہتے ہیں. تو دو الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے، نصف اللیل یعنی مڈ نائٹ، الاوسط یعنی بالکل رات کا درمیانہ حصہ، مڈ نائٹ. آدھی رات کب ہوتی ہے؟ جب مڈ نائٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اسٹرانگ یہ سٹینڈ ہے، زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہی باقی رہتا ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال ہے، آپ کیسے پتا کریں گے کہ آدھی رات کب ہو رہی ہے؟ کیلکولیشن کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور اس کیلکولیشن میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رات مطلب سورج ڈوبا، اور یہ رات کب تک چلتی ہے؟ جب تک سورج نکلتا نہیں. لیکن میں نے شروع میں کیا کہا کہ یاد رکھیے شرعی اعتبار سے رات ختم کب ہوتی ہے؟ جب طلوع الفجر ہوتا ہے، فجر طلوع ہو جاتا ہے، وہ روشنی وہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے. کیونکہ رات کا مطلب ہے اندھیرا، اور جہاں روشنی آئی تو وہ صبح کی روشنی، اور اس کے بعد وہ روشنی لگاتار ظاہر آگے بڑھتی رہتی ہے تو سورج نکل آتا ہے. اصل میں وہ سورج ہی کی روشنی، گرچہ سورج نظر نہیں آیا. ٹارچ آپ جلاتے ہیں، ٹارچ جلاتے ہیں تو ٹارچ یہاں پر ہے لیکن روشنی دور تک جاتی ہے نا. تو سورج تو کتنا بڑا ٹارچ ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کی روشنی بہت دور تک جاتی ہے. پہلے روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، بعد میں سورج نظر آتا ہے. تو شرعی اعتبار سے اگر آپ کو پوچھا جائے آپ سے کہ رات، شرعی اعتبار سے رات کب سے کب تک ہے، تو کیا کہیے گا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک کا جو درمیانہ ہے، یہ جو حصہ ہے یہی رات ہے. اب جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو آسانی کے ساتھ اب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آدھی رات کب ہوتی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت کے شروع ہونے کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں. اگر ہم آج دیکھیں تو دیکھیے سورج آج ڈوبا ہے 4:51 میں، ٹھیک ہے، اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4:42 میں، 4:42، یعنی 12 گھنٹے سے کتنے منٹ کم؟ 9 منٹ کم. 42 میں نا، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 9 منٹ کم. 12 گھنٹے میں 9 منٹ کم کی رات ابھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 11 گھنٹے 51 منٹ. اب آپ اگر مڈ نائٹ کیلکولیٹ کیجئے گا تو کیسے کیجئے گا؟ 11 گھنٹے 51 منٹ کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیجئے تو کتنا آتا ہے؟
5 گھنٹہ 25.5 منٹ، 5 گھنٹہ 25.5 منٹ، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے جب 5 گھنٹے 25.5 منٹ گزر جائیں گے تو مڈ نائٹ ہو جائے گی، آدھی رات ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4:51 میں سورج ڈوب رہا ہے، اس میں آپ 5 گھنٹہ 25 منٹ، آپ 26 منٹ مان لیجئے، ٹھیک ہے، یا 25.5 منٹ ہے نا، تو آپ 25 منٹ مان لیجئے، 25 منٹ، ٹھیک۔ آپ اس میں جی 12 گھنٹے میں 9 منٹ کم، یہ مکمل طور پہ اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیجئے، ہاں 5 گھنٹے اور کتنا ہوا، ہاں 56 منٹ ہو رہے ہیں، 25 آپ نے کہہ دیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو میں نے اپنا دماغ نہیں استعمال کیا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، اے آئی جب آ گیا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اے آئی پہ بھروسہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا۔ جی جی رات شروع ہو گئی، لیکن سورج جیسے ہی ڈوبا رات شروع ہو گئی۔ ہاں ہاں جی جی نہیں، اس کے بعد سے نہیں کیلکولیٹ کرنا ہے، ہاں اس کے بعد سے نہیں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا آدھی رات، یہ نہیں کہا کہ مغرب کے نماز کے وقت، مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے جو بچ گئی رات ہے اس کی آدھی رات، وہ نہیں کہا میں نے، آدھی رات۔ تو کتنا آپ نے کہا، 5 گھنٹے 56 منٹ، چلیے ہاں 55 مان لیتے ہیں، 5 گھنٹے 55 منٹ۔ تو اب مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 4:51 میں، 4:51 میں آپ 5 گھنٹے 55 منٹ ایڈ کیجئے، کتنا ہو رہا ہے 4:51، 5 6 7 8 9، 9:51 میں یہ 5 گھنٹے ہو گئے۔ یہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، 4 5 6 7 8 9 10، یعنی 10 بجنے کو جب 5 منٹ باقی رہے، 9:55، ہاں 6 منٹ، 6 گھنٹہ جوڑنا ہے نا، 4 سے 5 6 7 8 9 10، ہاں ٹھیک ہے، ہاں نہیں 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 غلط، نہیں 12 گھنٹے کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تب 6 آئے گا، ہے نا؟ تو اس میں 12 تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس میں کچھ منٹ کم ہے، کچھ منٹ کم ہے اس میں، ایسے ہی کچھ ہوگا، یعنی کہ 11:15 کے قریب، 11:15 کے قریب لگ بھگ، ہاں۔ تو آپ دیکھیے کہ 11:15 کے قریب کا جو وقت ہے، کیلکولیشن آپ لوگ گھر میں کر لیجئے گا، میں نے بتا دیا فارمولا، اچھے سے بیٹھ کے ایکوریسی کے ساتھ کیجئے گا۔ تو لگ بھگ جو ہے مان لیتے ہیں کہ 9:45 بجے کا جو وقت ہے، 11:15 کا جو وقت ہے، اس اتنے وقت میں آدھی رات مکمل ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آفس سے آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور 11 بجے 11:30 12 وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ابھی بھی باقی، حالانکہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے قضا کر دی ہے نماز۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور بہت سے ہمارے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو انسان نماز قضا کرے تو وہ انسان اب نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، توبہ کرنا پڑے گا اس کو۔ ایک قول ہے یہ قول ہے، بڑا سخت قول ہے اور بڑا مضبوط قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تب بھی وہ نماز پڑھے گا۔ دوسرا قول میرے نزدیک زیادہ راجح ہے، لیکن پہلا قول بھی بڑا مضبوط ہے اور بڑے علماء اس کے قائل ہیں۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان اپنی نماز کو وقت سے مؤخر کر کے، تاخیر کر کے نماز کو ادا کرے۔ تو خاص کر کے عشاء کی نماز کے کیلکولیشن میں انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں میں آپ غور کیجئے، 3 وقت کی نمازیں ایسی ہیں جو بالکل لگاتار ہیں، ایک کا وقت ختم ہوا دوسری شروع، دوسری کا وقت ختم ہوا تیسری شروع، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جس کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز شروع نہیں ہوتی۔ ایک عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت جب ختم ہوا تو دوسری نماز شروع نہیں ہوئی۔ ہاں تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ تہجد بھی آپ نہ پڑھیں، تہجد تو آپ سورج نکلنے تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، بالکل جی جی ہاں پڑھ سکتا ہے، آدھی رات شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیے تہجد کی نماز کا وقت تو عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن اس کا افضل وقت لاسٹ والا جو 3rd حصہ ہے، آخری تہائی حصہ جو ہے وہ ہے، لیکن انسان اگر آدھی رات کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کس کا؟ میں نے کہا کہ افضل وقت تہجد کا رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ رات کو آپ نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تھا نا، 3 سے ڈیوائڈ کر دیجئے اور آخری تہائی حصہ دیکھ لیجئے آپ،
تو آخری تہائی جو ہوتا ہے وہ تہجد کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی حاجت کو پوری کروں گا، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز کا سب سے بہترین وقت یہی ہے۔ ہم عشاء کی نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایک تو عشاء کی نماز ہے جس کے فوراً بعد فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، اور دوسری نماز فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد کیا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو یہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد دوسری نماز کا وقت فوراً شروع نہیں ہوتا، اور تین نمازیں ظہر اثر مغرب ایسی نمازیں ہیں جن کے ختم ہونے کے بعد فوراً دوسری نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا۔ وقت کے داخل ہونے سے پہلے کہ کوئی انسان اگر نماز ادا کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز باطل ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے کیا، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور ایسے ہی کسی انسان نے نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو باطل ہو جائے گی نماز اس کی۔ جیسا کہ میں نے کہا 11:26 میں نماز ہے ظہر کی شروع، اور کسی نے 11 بجے نماز شروع کر لی۔ بہت سے لوگ جو ہے اس مسئلے میں بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ جب سفر پہ نکلنے کی ابتدا کرتے ہیں، سفر پر نکلنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ سفر پر نکل رہے ہیں اس لیے پہلے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ظہر کی نماز کا وقت اگر شروع نہیں ہوا، آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو سفر شروع کر دیجئے، اور ظہر کی نماز کو عصر میں آپ ادا کیجئے۔ عصر کی نماز کا وقت جب شروع ہو تو آپ پہلے ظہر پڑھیے پھر عصر پڑھیے، اور یہی معاملہ مغرب عشاء کا بھی ہے۔ تو ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے۔ بغیر شرعی عذر کے راجح قول کے مطابق جمع کرنا درست نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے راجح قول کے مطابق جمع کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے علماء ہندوستان کے ہیں جنہوں نے، ہندوستان کے بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر انسان کو کوئی حاجت پیش آ جائے، شرعی عذر نہیں ہے بلکہ کوئی حاجت ہے، تو بھی انسان نماز جمع کر سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دیکھیے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف دلیلوں کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے علماء کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا اسٹینڈ، کون سا موقف مضبوط ہے۔ تو یہ مسئلہ انہی مسائل میں سے ہے۔ دونوں طرف بڑے علماء ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں، اور یہ مشکل ہے کہ کس اسٹینڈ کو انسان مضبوط قرار دے۔ لیکن جہاں تک ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اور دلیلوں کا ہم نے دراسہ کیا ہے تو اس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں کہ بغیر شرعی عذر کے نماز کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صرف حاجت کی وجہ سے کہ ہم کو مارکیٹ جانا ہے، یہ حاجت، یہ شرعی عذر نہیں۔ شرعی عذر کیا ہے؟ سفر، مرض یعنی بیماری، بارش، یا بہت زیادہ سردی، یا بہت زیادہ گرمی کہ جس میں گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے، ایک مرتبہ مسجد آ گیا انسان دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کے جو اور بھی چند چیزوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، جیسے کسی انسان کا آپریشن ہے اور اس میں دونوں نمازوں، ایک نماز کا وقت تو جائے گا ہی جائے گا، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو دوسری نماز کا وقت رہے گا، تب وہ جمع کر سکتا ہے۔ یا ایسے سرجنز ہیں جو جب آپریشن شروع کرتے ہیں تو وہ بہت لمبا چلتا ہے اور اس دوران نماز کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کو شرعی عذر علماء نے تسلیم کیا ہے۔ اس طرح کے جو اعذار ہے شرعی، ان کا اعتبار ہے۔ تو انسان اگر شرعی عذر کے بنیاد پر نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صرف اپنی ذاتی حاجت کی وجہ سے انسان نماز جمع کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ سب کے سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ انسان کو الفاظ، اور خاص کر کے وہ انسان جو دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، جس نے مسئلے کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف کی بات کو بالکل ہی یعنی مسترد کر دے، کیونکہ یہ علم کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قول بالکل ہی غلط ہے، باطل ہے، منکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مضبوط قول یہ ہے، مضبوط، زیادہ مضبوط، عربی میں کہتے ہیں ارجح، زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے انسان نماز کو جمع کرنے کی کوشش
نہ کرے. صرف اپنی ذاتی حاجت کی بنیاد پر نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے حاجات بنائے گا اور نمازوں کو خوب جمع کرے گا, پھر مسجدیں تو خالی ہو گئی, جماعت اور مسجد کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد 8ویں اور 9ویں شرط باقی ہے, استقبال القبلہ, قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھنا, اور نماز کے شروع کرنے سے پہلے دل سے نیت کرنا. ان دونوں مسئلوں پر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم